بلغنا رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم ذی وقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ اجتماع اور ہمارا جمع ہونا حاجی محمد رفیق مرحوم ان کے سال ثواب کے لیے ہے اور ان کی بخشش کی دعا کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، مرحوم کے جملہ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے والوں کے بعد ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں عطا فرمایا کروں گا۔ دنیا داروں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ پھر دنیا داروں سے مانگنے کے لیے ان کی بولی میں بات کرنا پڑتی ہے، وقت دیکھنا پڑتا ہے، اور ایک بار مانگ لیا جائے دوبارہ مانگنے جائیں تو وہ کہتے ہیں کل تو دیا تھا آج پھر آ گئے۔ لیکن یہاں کوئی بولی کی قید نہیں ہے، عربی میں مانگو تو عربی میں دیتا ہے، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، سرائکی میں مانگو۔ مانگنا آتا ہے مانگ لو، نہیں مانگنا آتا صرف ہاتھ ہی پھیلا دو تو وہ خالی ہاتھ بھی خالی نہیں موڑتا، اور پھر اس کے لیے وقت بھی، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ صبح مانگیں، دوپہر مانگیں، شام مانگیں، حتیٰ کہ اگر سحری کے وقت اٹھ کے بھی کنڈا کھڑکائیں تو دعائے رحمت کھلا ہوا پائیں گے آپ۔ اور ایک بار مانگا ہے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ مانگ لیں وہ دوبارہ عطا کرتا ہے، پھر مانگ لیں پھر عطا کرتا ہے۔ جتنی بار مرضی مانگتے چلے جائیں، لوگ جو ہے وہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں لیکن وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کے اپنے جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحوم کی بخشش فرمائے۔ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے، یہ مختصر صورت ہے سورۃ العصر قرآن مجید کی، لیکن اتنی جامع صورت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ قرآن مجید کی اس ایک صورت پہ عمل کر لے تو لَکَفَاہُ، تو یہ ایک صورت ہی اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ تو عصر کا معنی زمانہ ہے، یہ صبح و شام، لیل و نہار، یہ وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کو عصر کہتے ہیں۔ تو اس کی قسم کیوں فرمائی؟ اور پھر آگے انسان کا خسارہ بیان کیا کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو زمانے کی قسم اس لیے فرمائی کہ اس نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے تخت و تاج کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور زمانہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ ہے۔ جن کا طوطی بولتا تھا، پھر زمانے نے دیکھا کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ 3150 سال آل ساسان نے ایران پہ حکومت کی ہے، 3150 سال، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے ایک ہی خاندان کے تخت نشین ہوتے رہے۔ ہمارے ہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، اور کوئی مقدر والی حکومت ہوتی ہے جو 5 سال مکمل کرے، ورنہ درمیان میں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور وہ 3150 سال حکومت کی، 3150 سال، 150 حکمران یکے بعد دیگرے ایک ہی خاندان پہ تخت نشین ہوتے رہے، لیکن آج آل ساسان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔
مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کسی کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے؟ ہم اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سنجیندے وہ شکلاں یاد نہ رہیں۔ تو اس لیے انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ یہ زمانہ ہے۔ تو فرمایا قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ اب خسارہ کس چیز کا ہے؟ اس پہ مفسرین نے بہت سی تفاسیر لکھی۔ ایک تفسیر جو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو کاٹ رہا ہے، سمجھتا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ تو یہ ہے خسارہ انسان کا، کہ انسان خسارے میں ہے، کہ ایک ایک سانس کر کے ہم اپنی زندگی کو کاٹ رہے ہیں اور موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہیں ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو ایک دن وہ سمرقند کے بازار سے گزر رہے تھے تو کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ بولی بھی لگا رہا تھا، ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او لوگوں مجھ پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، اس لیے کہ میں ایسا تاجر ہوں جس کا رأس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ اگر کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، آج اگر گاہک نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کل 5 روپے مہنگا ہو جائے، روزانہ تو مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ جب اگلے دن دکان پہ جاتے ہیں تو وہ چیز بڑی ہوتی ہے۔ تو اگر آج برف نہیں بکی، کل اس کی قیمت زیادہ بھی ہو گئی تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ برف ہی نہیں رہے گی، وہ تو پگھل جائے گی۔ تو وہ ساتھ ساتھ بولی بھی لگا رہا ہے، لوگوں مجھ پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، اس لیے کہ میں ایسا تاجر ہوں جس کا رأس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ جب انہیں یہ بولی سنی نا تو وہاں پہ ان کے قدم رک گئے اور کہتے یار بندہ تو سادہ تھا، لیکن تیرے اس لفظ سے مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جس طرح تیری برف پگھل رہی ہے اس طرح میری زندگی بھی پگھل رہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس کر کے پگھل رہی ہے۔ اگر تو نے آج برف بیچ لی اور اس سے کوئی درہم، کوئی دنانیر، کوئی سونا، کوئی چاندی کما لیا تو کامیاب تاجر ہے، ورنہ تو نقصان اٹھائے گا۔ اور اگر ان سانسوں کے ذریعے میں نے اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکا دی، ان سانسوں کے ذریعے میں نے اپنے آقا کی ذات پہ درود پڑھ لیا، ان سانسوں کے ذریعے میں نے کسی دکھیے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ان سانسوں کے ذریعے میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی، ان سانسوں کے ذریعے کسی یتیم بچے کو خوش کر دیا، تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ میں بھی نقصان میں چلا جاؤں گا، اور یہ زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے۔ تو یہ ہے خسارہ کہ ان الانسان لفی خسر، کے انسان اپنی زندگی کو سانس سانس کر کے کم کر رہا ہے، اور یہ اس کا نقصان ہے، وہ موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اچھا، جب میں اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہماری تشخیص کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو خدا نخواستہ فلاں بیماری ہو گئی ہے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، ہارٹ کا پرابلم آ گیا آپ کو، تو کیا مطلب ہے ڈاکٹر یہ بیماری بتا کے ہمیں ہماری زندگی کو مزید مشکل بنانا چاہتا ہے، یا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر ہماری بیماری کی تشخیص کر کے کہ روزانہ جو ہڈیوں میں دردیں نکلتی رہتی ہیں یا کوئی پرابلم ہے، تو ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کی یہ بیماری ہے، تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی کو اور مشکل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری بتا کر کے وہ علاج کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ بیماری لگ چکی ہے، اس کا علاج کر لو گے تو تم شفا پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اب یہ ایک ہمیں بتا دیا گیا کہ تو نقصان میں ہے، تو مطلب کیا ہے؟ نقصان بتا کے اس کا علاج بتانے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تو خسارے میں ہے۔ مالک ہم خسارے میں ہیں، بچ کون سکتا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
بچے گا وہ جو میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایمان حضور کو جو لائے ہیں حضور، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ وہ ایک چھوٹی سی مثال سن لیجئے۔ پرانے زمانے میں چکیاں ہوا کرتی تھیں، وہ پتھر کی چکیاں، اب تو خیر وہ ناپید ہو گئیں اور یہ الیکٹرانک چکیاں آ گئیں۔ تو وہ جو چکی ہوا کرتی تھی، بزرگ لوگ آج بھی اس کو سمجھتے ہوں گے کہ اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے ہوتا ہے وہ جامد ہوتا ہے، اور ایک اوپر ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں گالا ہوتا ہے، یہاں پہ دانے ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ کلی ہوتی ہے، دانے ڈال کے کلی کو پکڑ کے گھماتے ہیں اور وہ دانے جو ہیں وہ آٹا بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر توجہ ہو تو وہ جو کلی ہوتی ہے، کچھ دانے اس جب دانے گالے میں ڈالے جاتے ہیں تو کچھ دانے اس کلی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، پتھر گھماتے رہتے ہیں، جو پتھروں کے درمیان میں آتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، لیکن جو کلی کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ پسنے سے بچ جاتے ہیں اور وہ آٹا نہیں بنتے بلکہ وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو فرمایا تمام انسان خسارے میں ہیں، جیسے وہ کلی کے ساتھ لگنے والے بچ گئے، تو فرمایا بچے گا وہ جو میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال، اچھے اعمال کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، حضور ہمیں اچھا، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ جب میں کروں تو اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ تو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز 5 جگانا مقررہ اوقات میں ادا کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ عرض کیا حضور اس کے بعد؟ تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اچھے اعمال، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والے، حق سے مراد یعنی قرآن ہے اور اچھے اعمال ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ تو یہ 4 اعمال سن لیجئے، ایمان، اعمال صالحہ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اگر اس میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں جس آدمی میں پائی گئیں، میں نہیں کہتا، علماء نہیں کہتے، کوئی اور انسان نہیں کہتا، جس رب نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اگر یہ 4 کام تم کر لو تو میں رب ضمانت دیتا ہوں تم زندگی کی بازی جیت جاؤ گے، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ کتنا مختصر نصاب بتایا اس صورت کے اندر اور ایک خلاصہ بیان کر دیا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو، یہ موتیں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہاں کوئی ہم جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے نہیں آتے، منہ دکھانے کے لیے محض نہیں آتے، بلکہ ہم ایک تو پسماندگان کے ساتھ ایک اظہار افسوس اور تعزیت کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کا غم تھوڑا دھل جائے، اور دوسرا ہم اپنے لیے آتے ہیں کہ جانے والا چلا گیا، ہمیں مہلت مل گئی، اب ہمیں چاہیے کہ جو تھوڑی سی زندگی ہے ہم اس کو جو ہے وہ مرتب کر کے اپنے اللہ جل شانہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس زندگی کو مرتب کر لیں۔ ہمارے حضرت کتنا خوبصورت شعر پڑھا کرتے ہیں، میں یہ شعر پیش کر کے اپنی گفتگو کو بالکل ختم کرتا ہوں۔ سے ثابت اجے حواس تیرے، کر لے بندیا نیکیاں رج کے توں، اڑیا رب رسول کیوں بھول بیٹھوں، آ رب رسول ول بھج کے توں، آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے، اگے واسطے چل ہن سج کے توں، کی آکسن دوگ یعقوب تینوں، جدو ٹر پیوں سر ہوں کج کے توں۔ جب موت آ جائے گی کفن میں لپیٹ کر کے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے جب قبرستان کی طرف لے جانے لگیں گے تو پھر انسان سوچے گا کاش مجھے چند لمحے دے دیے جائیں، میں اللہ کے حضور جو ہے وہ ان لمحات کو گزارنا چاہتا ہوں، لیکن وقت پہ کافی ہے۔ ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت، برسا می تو پھر کس کام کا، پھر ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ آج مہلت ہے ہمارے پاس، آج تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، ہم اس کو مرتب کریں۔ اللہ جل شانہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اثر کی شرین ڈال کے ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
प्यार की चौखट पर आकर हम सारा जमाना भूल गए। मुर्शिद का करम कुछ ऐसा हुआ हम वापस जाना भूल गए। अत्तार का दामन थामा तो, अत्तार का दामन थामा तो दुनिया में भटकना भूल